اللہ اللہ۔ کل کی آیات میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن سب بھائی ہیں، سب کے سب مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ جب لڑائی ہو جائے تو ایمان والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھیں تو تماشا دیکھیں، بلکہ صلح کروا دیں، ان میں صلح کروائیں۔ اب یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لڑائی کن وجوہات سے ہوتی ہے، ان اسباب کو اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ فرمایا وہ پہلا سبب کیا ہے؟ فرمایا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق کرے، کسی کا ہنسی مذاق نہ اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کی، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے یہ کہ ہوں وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہتر ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ ولا نساء من نساء، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے۔ مذاق اڑانا کسی کا رنگ کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، تو یہ عام طور پر یہ بھی ایک لڑائی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ جبکہ تم سب مسلمان ہو، تم سب مومن ہو اور بھائی ہو، تو پھر کسی کا مذاق اڑانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کا رنگ اگر کالا ہے یا کوئی نسل اور برادری کے لحاظ سے کم ہے تو اس وجہ سے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، گھٹیا سمجھنا، یہ بہت بری بات ہے۔ فرمایا تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تمہیں کیا پتہ وہ تم سے بہتر ہو، تم اپنے آپ کو خاندان برادری کے لحاظ سے بڑا اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہو، جو خاندان کے لحاظ سے اگر کم بھی ہیں، برادری کے لحاظ سے، پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں کتنے ہی رتبے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی کا رنگ اور نسل کے لحاظ سے رتبہ نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں رتبہ اس کا بڑھتا ہے جس کے اندر تقوی اور طہارت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس لیے تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ دوسری بات فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ عیب لگاؤ تم اپنی جانوں کو۔ اپنی جانوں کا مطلب ایک دوسرے کو، کہ کسی کو عیب لگانا، یعنی کوئی اگر بالفرض گونگا ہے یا اندھا ہے تو تم اس کو گونگا ہونے کا عیب لگاتے ہو، یا کوئی اندھا ہے تو اس کا اندھا ہونے کا تم کہتے ہو۔ کوئی شخص بھی گونگا ہے یا اندھا ہے تو وہ خود گونگا یا اندھا نہیں بنا، اس کو گونگا یا اندھا اللہ نے بنایا ہے، تو یہ تو اللہ کے کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جو ہے حالت میں رکھا ہے۔ تو تم اس کو اگر برے لقبوں سے وہ اندھے کہہ کر بلاتے ہو، یا اس کو تم جو ہے عیب لگاتے ہو کہ یہ بہرا ہے، یا کسی کا قد چھوٹا ہے تو تم اس کو اشارے سے اس کا مذاق اس کو اس طرح حقیر سمجھتے ہو اور عیب لگاتے ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت صفیہ جو ہے وہ چونکہ یہودیوں کے خاندان سے تھیں، حیی ابن اخطب یہودی ایک تھے، ان کی بیٹی تھی، تو کسی نے حضرت صفیہ کو یہودن کہا تو اس لیے بھی اس آیت میں خاص طور پر کہا گیا کہ تم عیب نہ لگاؤ، کسی کو عیب نہ لگاؤ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے چچا حضرت ہارون ہیں، میرے باپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو یہ تاکید کی گئی کہ عیب مت لگاؤ کسی کو، یہ بہت بری بات ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقبوں سے مت یاد کرو، کہ کسی کا برا الٹا نام جیسے بنا دیتے ہیں، وہ برا کسی کا لقب بنا دینا ہے، کسی کو کہنا او ٹنڈے، او کدو، تو اس طرح کے لفظ بولنا، یا کسی کو ایسے کوئی بھی برا لقب ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو، تو کسی کو اذیت پہنچے، اور ہو سکتا ہے یہی سے بات بڑھتے بڑھتے پھر لڑائی تک پہنچ جاتی، لڑائی، قتل و غارت، ایک دوسرے کو مار پٹائی۔ تو اسلام نے اخلاقیات کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی عمل ترازو میں اچھے اخلاق ہوں گے، کہ تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ،
کسی کے ساتھ کسی کو تنگ مت کرو، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی پر عیب نہ لگاؤ، کسی کو برے لقبوں سے نہ مت بلاؤ، ہر کسی کو عزت دو۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت ہی برا نام ہے فسوق کا ایمان کے بعد، کہ تم تو مومن تھے، تمہارا نام ہے مومن ایمان والے، جب تم نے یہ کام کیے تو اب تمہارا نام پڑ گیا فاسق۔ فاسق کا مطلب تم نے یہ برے کام کیے ہیں، کسی کو عیب لگایا، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کو برے لقبوں سے یاد کیا، تو فرمایا تمہارا اب نام اس کام کے بعد فاسق پڑ گیا۔ اور کتنی بری بات ہے کہ مومن کے بعد تمہارا نام فاسق پڑ جائے، یہ تو بہت برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، فرمایا جس نے توبہ نہ کی تو اللہ کے کاغذوں میں پھر وہ ظالم ہے، اللہ کے کاغذات میں وہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہ کی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ پھر ظالم ہیں۔ توبہ کیسے ہوگی؟ توبہ یہ ہوگی کہ جو اس سے گناہ ہو گیا، اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو اذیت دی ہے، برے لقب سے، برے نام سے، الٹے نام سے بلایا ہے، تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں معافی مانگتا ہوں کہ تو نے منع کیا تھا پھر بھی میں نہیں باز آیا، تو توبہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ۔ اس کے بعد جس کا الٹا نام لیا ہے، جس کا مذاق اڑایا ہے، تو اس سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے، یہ توبہ ہوگی۔ تو فرمایا یہ توبہ کرے سچے دل سے، اور جس نے توبہ نہ کی تو پھر اللہ کے کاغذات میں وہ ظالم ہے۔ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے رہنے والے، سیاہ کالے تھے، حبشی تھے، کالا سیاہ رنگ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، لیکن اللہ کے ہاں کتنا رتبہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات کو جب میں جنت میں سیر کر رہا تھا، مجھے قدموں کی آواز آئی اپنے آگے۔ میں نے پوچھا جبریل کس کی آواز ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آواز ہے، وہ زمین پر چل رہا ہے تو یہاں جنت میں آواز آ رہی ہے۔ اب حضرت بلال تھے۔ حضرت لقمان حکیم جو بہت مشہور دانا اور انسان گزرے ہیں، ان کے موٹے موٹے ہونٹ، کالا سیاہ رنگ، اور شکل کے لحاظ سے بالکل بد شکل، لیکن اتنے دانا کہ جب وہ بولتے تھے ان کے موٹے موٹے ہونٹوں سے خوبصورت الفاظ نکلتے تھے، حکمت اور دانائی کے چشمے بہتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک سورت کا نام ہی حضرت لقمان کے نام سے رکھا ہے قرآن پاک، حالانکہ نبی نہیں تھے، لیکن ایک سورت کا نام ہی سورت لقمان ہے، صرف اس لیے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اے ایمان والو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کس کا خاندان اونچا ہے، کس کی صورت خوبصورت ہے، کس کے کپڑے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہاری نیتوں کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے تقوی اور طہارت کو۔ یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہونے میں، تو اخلاقیات کی چیزوں میں سے 2-3 چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اور اس کے بعد آگے بھی مزید چیزیں آ رہی ہیں۔ تو فرمایا توبہ جو نہیں کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مطابق اس کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔